بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز دوستو، عوام الناس کی محبوب شخصیت بلکہ عوام و خواص کی مقبول شخصیت، یا یوں کہہ لیں بہت سارے عوام اور بہت سارے خواص کی مقبول شخصیت حضرت اقدس حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کے بیٹے کی تعزیت کے سلسلے میں ان کے گھر حاضری ہوئی۔ غم کی، دکھ کی تصویر بنے ہوئے، صدمہ انگ انگ سے ٹپکتا ہوا ان کے جسم سے، ان کی چال ڈھال سے، ان کے گفتار سے نظر آ رہا تھا، اور آنکھوں سے پتہ لگ رہا تھا کہ صدمہ کتنا بڑا ہے۔ کپ کپاتے ہونٹوں سے اور کپ کپاتے ہاتھوں سے اور دھیمی دھیمی چال سے یہ پتہ لگ رہا تھا کہ صدمے نے مولانا صاحب پر کتنا اثر چھوڑا ہے۔ میرا چھوٹے بھائی بھی میرے ساتھ تھے اور دو دوست بھی ساتھ تھے، تو چھوٹے بھائی نے آگے بڑھ کر اپنا تعارف کرانے کے لیے دو لفظ بولے ہی تھے، تو حضرت نے فوراً فرمایا، بیٹے میں آپ کو پہچانتا ہوں، میں آپ کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، فلاں فلاں حوالے سے میں آپ کے سارے گھرانے کو جانتا ہوں۔ تو مجھے کچھ تسلی ہوئی، تو میں نے دو لفظ کہے، تو میرے دو لفظ کہتے ہی حضرت کی آنکھیں پھر چھلک پڑیں اور آنکھوں کی برسات پھر سے شروع ہو گئی۔ میں نے عرض کیا کہ جی آپ کے صدمے سے ہمارے جیسوں کے دل بھی جگر بھی چھلنی ہوئے ہیں، آپ کا تو وہ جگر گوشہ تھا، آپ کے تو جگر کا ٹکڑا تھا، آپ کے صدمے کا اندازہ یا آپ کو ہوگا یا اللہ کو ہوگا۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ جی آپ نے بھی تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ چڑھ کر تعلق جوڑا، اور صرف اپنا ہی نہیں جوڑا، امت کے بڑے حصے کو آپ نے اللہ کی راہ دکھائی ہے۔ تو عربی کا ایک جملہ ہے کہ عظم الاجر ما عظم البلا، بڑا اجر بڑی آزمائشوں سے ہی ہوتا ہے۔ تو یہ سنتے سنتے وہ جو دوسروں کو سناتے ہیں آج سن رہے ہیں، اور آج سب ان کو تسلی دے رہے ہیں۔ جو دوسروں کو تسلیاں دینے والے تھے آج ان کو بھی تسلی کی ضرورت پیش آئی۔ یہ تصویر کا ایک رخ ہے۔ تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ ابھی تک بھی سوشل میڈیا پر اور ہمارے جو پبلک مقامات ہیں جہاں عوام الناس کی بھیڑ ہے، یا جہاں چند آدمی مل بیٹھ رہے ہیں اور دین کی سمجھ سے بالکل عاری ہیں، بالکل خالی، ان کے دماغوں میں پتہ نہیں خدا جانے کیا چیز ہے، وہ ابھی تک بھی اسی مخمصے کا شکار ہیں۔ کوئی کہہ رہا خودکشی کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، کوئی کہتا ہے ہاں جی اس کی نماز جنازہ جائز نہیں ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ تو میں نے اپنے ایک دوست سے ایسی باتیں جو تذکرہ ہو رہی تھیں، تو میں نے اس کو کہا بھائی شکر کرو، لوگوں کی زبانیں ہی ان کے اختیار میں ہیں، اللہ کی رحمت ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ شکر ہے خدا کا کہ اللہ کی رحمت اللہ کے ہی قبضے میں ہے۔ اگر اللہ کی رحمت ایسے بد نصیب اور بد زبان لوگوں کے قبضے میں آ جاتی
تو پتہ نہیں کسی کی بخشش بھی ہو پاتی کہ نہیں۔ ابھی تک لوگ چلے گئے، ابھی تک جانے والا چلا گیا، ابھی تک لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں یا اس کے وارثوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ کسی کے دل میں یہ احساس نہیں ہے، جو لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ ایسی باتیں کرنے والے کے کسی کے بھی دل میں یہ احساس نہیں ہے کہ ان کے گھر کے صدمے کا کچھ خیال کر لے۔ ان کے دل پہلے ہی ٹوٹے ہوئے ہیں، ان کے جگر پہلے ہی چھلنی ہیں، تو گھر کے اندر جوان موت ہے۔ کوئی 70 80 90 سال 100 سال کا بوڑھا بھی گھر کا بزرگ چلا جائے تو گھر میں ایک سوگواریت کی کیفیت رہتی ہے کہ گھر کے بزرگ چلے گئے، تو گھر سے ایک جوان موت چلی جائے، جوان موت ہو جائے، جوان جان چلی جائے، ایک جوان آدمی ہے مٹی کے سپرد کر دیا جائے، تو گھر والوں کی کیا کیفیت ہوگی؟ اس کا کسی کو احساس نہیں ہے۔ لوگ جو ٹی وی پر ہیں، ٹی وی پر تبصرے کر رہے ہیں، اینکر پرسن ہیں، ان کو تو اپنے پیسوں سے غرض ہوتی ہے، اللہ معاف کر دے، پیسے کا بھس بھی اتنا ہے، اتنی ہوس ہے پیسوں کی، بس ہمارا چینل چلنا چاہیے، ہمارا ٹی وی چلنا چاہیے، بس اس پر اس کو بلا، اوپر ایران کے تران کے فلاں کے سوال، اور دور کی کوڑیاں کھینچ کے لا کے، ہاں جی، اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجھی۔ ان کا علاج کیا کرنا چاہیے؟ ان کا علاج کیا کرنا چاہیے؟ ایک نوجوان کا قصہ میرے ذہن میں آیا، اس میں اس کا بہترین علاج ہے ایسے لوگوں کا۔ ایک نوجوان آدمی، بڑے بڑے بال تھے اس کے، وہ ایک شہر سے دوسرے شہر جہاں اس کا گھر تھا سفر کر رہا تھا، تو وین کے اندر یا بس کے اندر ایک صاحب تھے۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میرے خیال میں پوری وین میں کوئی ایک بھی آدمی ایسا نہیں ہوگا جس کو انہوں نے کوئی بات نہ کی ہو۔ ارے تم نے ٹوپی کیسی پہنی ہوئی ہے، ارے یہ تمہاری ویسٹ کوٹ صحیح نہیں ہے، ارے تم اتنا چپک کے کیوں بیٹھے ہو، ارے تم نے ٹانگ باہر نکالی ہوئی راستے میں، ارے یہ سامان کس کا ہے، اوپر سے باہر آ رہا ہے شیلف سے۔ کسی کو کوئی بات کر رہے تھے، یہ نوجوان ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو اس کے بال بڑے تھے۔ نوجوان کہتا ہے وہ بار بار صاحب مجھے گھور رہے تھے، ایسے آنکھیں پھاڑ کے مجھے دیکھ رہے تھے، لیکن ابھی تک کچھ کہہ نہیں پائے، لیکن ان سے رہا بھی نہیں گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں کہ بیٹا اگر تم ناراض نہ ہو تو ایک بات کہوں؟ میں نے کہا جی کہیں۔ کہا بیٹا اللہ کا واسطہ ہے بال کٹوا لو، چاہے پیسے میرے سے لے لو۔ تو نوجوان کہتا ہے میرے سے بھی رہا نہ گیا۔ میں نے کہا کہ پتہ نہیں وین کو، پوری وین سے ان کو کوئی پرخاش ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے ان کو، ہر کسی کے ساتھ بولے جا رہے ہیں۔ پہلے میرے کان کھا رہے تھے، اب میرے ساتھ ڈائریکٹ ہو گئے، دماغ کھا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ انکل اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں آپ سے ایک بات کہوں؟ کہا بیٹا کہو۔ کہا انکل اللہ کے واسطے اپنی زبان تھوڑی سی کاٹ لیں، بھلے میرے سے آپ کینچی لے لیں، آپ اس کینچی سے تھوڑی اپنی زبان کاٹ لیں۔ تو بھائی اگر کسی کی زبان نہیں رکتی، بہت لمبی ہے، اس کو بات کرنے کی کوئی تمیز نہیں ہے، عقل نہیں ہے، کوئی موقع شناسی نہیں ہے، مردم شناسی نہیں ہے، بے تکا بولتا ہی چلا جا رہا ہے، جن کے دل اس موقع پر حادثے کی وجہ سے ٹوٹے ہوئے ہیں، اور وہ کلہاڑا لے کر یا چھری لے کر ان ٹوٹے دلوں کے اور باریک باریک ٹکڑے کرنے آ گیا ہے تو اپنی زبان سے، تو بھائی وہ ہم سے کینچی لے کر اپنی زبان تھوڑی سی کاٹ لے، کوئی تکلیف سے بچ جائے گا یار۔ زبان اللہ نے اس لیے دی ہے کہ بے تکے اس کو چلایا جائے۔
بے تکا اس کو چلایا جائے؟ کوئی یہ بات ہے بات کرنے والی کہ خودکشی کرنے والا کیا وہ حرام موت مرا؟ ارے بابا حرام موت مرا ہے تو یار مشرک تو نہیں ہوا، کافر تو نہیں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ نہیں پڑھایا، لیکن صحابہ کو تو نہیں روکا نا جنازہ پڑھنے سے۔ کسی نے تو پڑھایا ہوگا جنازہ، کسی نے تو جنازہ پڑھا ہوگا، لوگوں کو تو نہیں روکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ نہیں پڑھایا۔ اچھا یہ تو پتہ ہے کہ خودکشی کرنے والے کا جنازہ نہیں پڑھا ہے، لیکن اور باتوں کا ہمیں سب پتہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے عیبوں کو ایسے اچھالا ہے، کسی کی چھپی ہوئی باتوں کو ایسے کرید کر انہیں نکال کر لوگوں میں بیان کیا ہے، جیسے ہم ٹی وی پر بیان کر رہے ہیں اور جیسے ہم محفلوں کے اندر بیان کر رہے ہیں۔ اور بھائی صرف احکامات اسلام سارے کے سارے خودکشی کرنے والے کے ساتھ نہیں جڑ گئے، اوروں کے ساتھ بھی ہیں احکامات، ان کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس موقع کے لیے کس آدمی کے لیے کیا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ احکامات تو زندگی کے ہر شعبے کے ساتھ، ہر آدمی کے ساتھ ہیں احکامات۔ تو بھئی اب یہ موقع ہے اس کے مناسب یہ حکم ہے، اب یہ موقع ہے اس کے مناسب یہ حکم ہے۔ تو مان لیا کہ بھئی خودکشی کرنے والے کا جنازہ آپ علیہ السلام نے نہیں پڑھا، البتہ لوگوں کو نہیں روکا۔ صحابہ اکرام نے پڑھے ہیں جنازے، بعد والے لوگوں نے بھی پڑھے ہیں جنازے، لیکن بھائی یہ معاملہ ذرا تھوڑا سا گہرائی میں جا کے دیکھیں۔ سب لوگ کہہ رہے ہیں، ایک بات قدر مشترک ہے کہ وہ بچہ ذہنی طور پر اپسیٹ تھا، وہ نوجوان ڈپریشن کا شکار تھا، اور اس کی بیماری اس قسم کی تھی کہ جب اسے اٹیک نہیں ہے تو وہ ایسے ہے جیسے اس سے زیادہ انٹیلیجنٹ اور ذہین آدمی کوئی نہیں ہے۔ جب وہ انڈر اٹیک ہے تو اس پر اٹیک آیا ہوا ہے، اس وقت اس کی بیماری کی جو سنگینی ہے اور جو شدت ہے اس کا اندازہ اس وقت ہوتا تھا جب اس پر اس بیماری کا اٹیک ہوتا تھا۔ تو یہ آدمی ذہنی معذور سمجھا جائے گا۔ اس طرح کا ذہنی معذور آدمی جو اس طرح جس کے اندر ابنارمیلٹی ہو، ایسے وہ تو احکامات شرع کا مکلف بھی ہے یا نہیں، یہ بھی تو پوچھ لیں خدا کے لیے۔ یہ چھان بین کر رہے ہیں اصل بات کیا ہے، اصل بات کیا ہے، گھر کے اندر کی بات کیا ہے۔ او بھائی تمہیں اس کی ایسی کھود کرید کرنا تو گناہ کبیرہ میں سے بھی گناہ کبیرہ ہے، کبائر میں سے بھی جو بڑے گناہ کبیرہ ان میں سے ایک ہے کسی کی عیب جوئی کرنا۔ جی اصل بات نکالیں گے، اصل بات نکالیں گے، اصل بات کیا ہے کہ ہوا کیا ہے، اصل مسئلہ کیا ہے۔ اصل مسئلہ آپ اور میں مکلف ہیں اس بات کے، ہمیں اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ اصل بات آپ نکالو، آپ ٹٹولو اصل بات، آپ تلاش کرو اصل بات۔ ہمیں تو حکم ہے کسی کا عیب پتہ لگے اس پہ مٹی ڈالو، چھپاؤ اس کو چھپاؤ۔ ہاں اور ایک چیز عیاں ہو گئی، بات گھر والے بیان دے رہے ہیں، سب کا قدر مشترک ایک بیان یہ ہے کہ وہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں تھے۔ تو وہی بات ختم ہو گئی۔ اللہ کا واسطہ ہے اب اس میں باتوں کو ٹٹولنا اور تجسس کرنا، جاسوسی کرنا، کھوج لگانا، کھود کرید کرنا، اس کو چھوڑ دیں۔ اب تو یہ ہے جانے والے کے لیے بخشش کی دعا کریں، اللہ اس کی آئندہ کی منزلیں آسان کر دیں، اور اللہ رب العزت جو پیچھے ہیں سوگواران ہیں، اللہ رب العزت انہیں صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرمائے۔